کربلا قسط 1 امام حصے کا اہل بصرہ کے نام خط 28 رجب 7 ہجری مدینہ کی فضاؤں میں ایک غیر معمولی سکوت چھایا ہوا تھا۔ رسول خدا کے نواسے حسین ابن اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ سے نکل رہے تھے۔ یزید کے نام پر بیعت کی پکار فضاؤں میں گونج رہی تھی، مگر حصے کا دل کسی باطل کے آگے جھکنے والا نہ تھا۔ مدینہ کی گلیوں کو الوداع کہہ کر قافلہ مکہ کی طرف بڑھا، اس نیت کے ساتھ کہ حج کی سعادت حاصل کی جائے اور پھر حالات کا رخ دیکھا جائے۔ مکہ معظمہ کی پرنور فضاؤں میں داخل ہونے کے بعد امن حج قریب تھے، لیکن خبر پہنچی کہ یزیدی لشکر کے کچھ لوگ حاجیوں کے بھیس میں آ چکے ہیں اور مقصد صرف ایک ہے، حصے کو قتل کرنا، چاہے کعبہ کے سائے تلے ہی کیے نہ ہو۔ یہ خبر سن کر امام کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ نہ چاہتے تھے کہ خان خدا کے تقدس کو خون سے آلودہ کیا جائے۔ یوں حج کو عمرے میں بدل کر اپنے عراق کی سمت روانگی کا ارادہ کر لیا، مگر روانگی سے پہلے ایک ضروری کام باقی تھا، اتمام حجت۔ اپنے اطراف و اکناف کے بڑے قبائل، خصوصاً بصرہ کے معزز سرداروں کو خطوط لکھے۔ ان خطوط میں نہ صرف اپنے حکم خلافت و امامت کی وضاحت کی بلکہ امت کے بگڑتے حالات پر بھی روشنی ڈالی۔ تاریخ طبری میں لکھا ہے کہ امام حسن نے بصرہ کے مشہور سرداروں مالک بن مسمع بکری، مسعود بن عمرو، منظر بن جارود وغیرہ کو خط لکھا۔ امام حصہ کا خط عربی متن ائمہ بیدہ فیانو اللوائے اسطف مائے معدہ سعاد من خلقنان وائی کرمے بنابا و اتنان اویا خطاریال نر نسال اتنان ساموے کے بیزیاح علیان اوے کے دنسہل نان بادنان و بیلغ ما الفارس لبنان سعاد وکان و ایلیا و ایولنایا و ایوسایا و اوے ریست و ایہکوے اللنواس نم کامنان فن اللنواس فی اسط آسر اوے لینا کے او امانا بن زن کے فیر زیا و کے نینیا الفار کے و ایہبے بنیہ علی افنی و نیہنا نیلما انوا ایہکوا بن زن کے الہکنو الماست ہکنو اوے لینام نموینا تے اوے لا وا اوے کید بے ستار ساولی علی کام بنیزیا الکنتابن و انیا ادعا وکام اول کنتابن اللوان و سوانوین ابن اوین فیانوے السوانوے کید الفام نتیت و البندائے کید الفا ایت فیانت سامیاوا کے اولی ایدن کام آل سیبلن الرعوے شادن و السویلاما اویلے کام و رمیہ اللوان و بیرکاتاہا۔ اردو ترجمہ۔ اما بعد خداوند عالم نے حضرت محمد کو تمام مخلوقات میں سے منتخب فرمایا، انہیں نبوت کا شرف بخشا اور رسالت کے لیے چنا۔ جب انہوں نے اپنی رسالت کا فریضہ بخوبی ادا کر دیا اور بندگان خدا کو نصیحت فرما دی تو اللہ نے انہیں اپنی جانب بلا لیا۔ ہم ان کے اہل بیت، اولیاء، اوثق اور وارث ہیں، اور لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مقام کے حقدار ہیں، لیکن ایک گروہ نے اس حق میں ہم پر سبقت لے لی۔ ہم نے امت میں تفرقہ اور فتنہ نہ پھیلنے دینے کے لیے صبر کیا اور عافیت کو ترجیح دی، حالانکہ ہم اپنے حق کو اچھی طرح جانتے تھے۔ میں اپنا نمائندہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں اور تمہیں کتاب خدا اور سنت رسول کی طرف بلاتا ہوں۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ سنت ختم ہو چکی ہے اور بدعت زندہ کر دی گئی ہے۔ اگر تم نے میری دعوت قبول کی تو میں تمہیں ہدایت کی راہ پر لے جاؤں گا۔ خدا کی رحمت اور برکت تم پر ہو۔ یہ خط امام حسن نے اپنے قریبی ساتھی سلیمان کے ذریعے بصرہ بھجوایا، لیکن جیسے ہی سلیمان نے خط پہنچایا، ابن زیاد کے کارندوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ بصرہ میں یہ خبر تیزی سے پھیلی اور سلیمان کو یزید کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر پھانسی دے دی گئی۔ یہ خط اور اس کے بعد سلیمان کی شہادت کربلا کے سفر کا پہلا خون بن گئی، ایک ایسی قربانی جو آنے والے طوفان کی پیش گوئی تھی۔